بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 18ویں سبق یعنی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کے شاعر ناصر کاظمی کا تعارف پیش کروں گا۔ انشاءاللہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ کر پڑھوں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کے شاعر ہیں ناصر کاظمی، اور ناصر کاظمی 1925 میں پیدا ہوئے، 1972 میں انتقال کر گئے۔ سید ناصر رضا کاظمی المعروف بہ ناصر کاظمی، یعنی ان کا اصل نام تو سید ناصر رضا کاظمی تھا، لیکن وہ ناصر کاظمی کے نام سے مشہور تھے اور ہیں۔ ناصر کاظمی کی جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ امبالہ، مشرقی پنجاب، انڈیا ہے۔ ان کے والد گرامی سید محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ والدہ کا تعلق علم و کتاب سے تھا اور وہ امبالہ کے مشن گرلز ہائی اسکول میں ٹیچر تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناصر کاظمی نے پرائمری تک کی تعلیم اپنی والدہ کے اسکول سے اور میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گئے اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں سے FA پاس کیا۔ اس کے بعد BA کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، مگر ناسازگار حالات یعنی مخالف حالات یا برے حالات کی وجہ سے BA کیے بغیر ہی تعلیم ترک کر دی یعنی چھوڑ دی۔ ناصر کاظمی قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ یعنی اپنے خاندان کے ساتھ امبالہ سے ہجرت کر کے کرشن نگر لاہور میں آ گئے، اور جب ان کے والدین کا سایہ سر سے جلد ہی اٹھ گیا تو انہوں نے ملازمت کرنے کی ٹھانی۔ ملازمت کے سلسلے میں پہلے تقریباً 2 سال تک مجلہ کہتے ہیں تحقیقی رسالے کو، مجلہ اوراق نو کے مدیر رہے یعنی ایڈیٹر رہے، اس کو سنبھالتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 5 سال تک ماہنامہ ہمایوں کی ادارت کے فرائض انجام دیے، اور بعد ازاں 1 سال تک ماہنامہ خیال کے مدیر و ناشر رہے۔ اس کے مدیر بھی رہے یعنی ایڈیٹر بھی رہے، اور اس کو نشر بھی کرتے تھے، شائع بھی کرواتے تھے۔ ازاں بعد یعنی اس کے بعد 1964 میں بطور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور یہ وابستگی تا دم واپسی رہیں، یعنی آخر تک یہ اسی ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک رہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی ہی سے ہو گیا تھا۔ ان کی پہلی غزل 1945 میں شائع ہوئی، اور پھر وہ تواتر کے ساتھ یعنی مسلسل رسائل و جرائد میں چھپتے رہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں میر کی سی اداسی نظر آتی ہے، میر یعنی میر تقی میر جیسی اداسی نظر آتی ہے۔ شہر، رات، سفر وغیرہ آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ آپ نے روایت سے بغاوت کیے بغیر، یعنی جو پہلے روایت کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے جو چیز چلی آ رہی ہو اس سے آپ نے بغاوت نہیں کی، بلکہ اسی کو ہی آگے بڑھایا، لیکن بغاوت کیے بغیر غزل میں نئی راہیں تلاش کی، یعنی اسی روایت کو آگے بڑھایا لیکن غزل میں نئی راہیں تلاش کی، نئے موضوعات داخل کیے، نئے خیالات پیش کیے۔ اردو شاعری میں ناصر کاظمی کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنے گرد و پیش یعنی ارد گرد دیکھتے ہیں
گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، وہیں سے علامتیں اور استعارے اخذ کرتے ہیں، وہیں سے موضوعات لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ انفرادیت مطلب کہ ایسا کام کسی اور نے نہیں کیا، جسے انہوں نے بڑی سادگی اور درد مندی سے بیان کر دیا ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں برگ نے، سر کی چھایا، نشاط خواب، دیوان اور پہلی بارش شامل ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں، جبکہ ان کا تمام کلام کلیات ناصر کاظمی کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔